صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے قابل صد احترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی فتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا بس آپ طمع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی تصدیق کریں؟ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، آپ کی تصدیق کریں۔ حقیقت یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، پھر اس کے اندر يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، تحریف کرتے تھے اس کلام کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اس کا علم رکھنے کے باوجود۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ امید کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور میری تصدیق کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر اس کے اندر تعریف کرنے لگے، اور وہ تعریف انجانے میں یا لا علمی میں نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات کو جانتے تھے۔ مفسرین نے ان کی دو تفسیریں بیان کی۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ تورات جب ان کے پاس آئی، ان لوگوں نے اسے پڑھا، سمجھا، اسے جاننے کے باوجود اپنی منمانی کرنے لگے، ایسی تعریفات کی جو انہیں پسند تھی یا ان کے مطلب کی تھی، اپنی ضرورت کے مطابق تورات کے اندر تبدیلی کی، جسے اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسری تفسیر مفسرین حضرات نے اس انداز میں کی کہ یہ لوگ جب فرعون سے نجات حاصل کر کے آئے، ان لوگوں کی طبیعت آزادانہ تھی، یہ شریعت کے رموز، اوقاف، قوانین، منشور، بس ان سب چیزوں سے آزاد تھے۔ جب ان کی ڈیمانڈ پر، ان کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں نے وہ احکام سنے، یہ کہنے لگے یہ تو مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو، یعنی جو ان کے سردار تھے، ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ہاں، اگر بشری تقاضے کے مطابق پوری کوشش کرنے کے باوجود کوئی کمی پیشی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا۔ جب یہ لوگ واپس اپنی قوم کے اندر آئے، یہاں آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، اگر چاہو تو اس پر عمل کرو، اگر عمل نہ کر سکے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب اس بات کے اندر اور اس بات کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں تعریف کر دی۔ دوسری چیز،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ ایمان کی امید رکھ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی آپ سے، آپ کے صحابہ کرام سے، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور جب یہ لوگ صحابہ کرام سے چلے جاتے ہیں اپنے سرداروں، اپنے پیشواؤں، ان کفار، مشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کے سرداروں کے پاس جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر ان کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، ان کا انداز، ان کی زبان، ان کی بات کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ایمان والوں کے پاس تو کہہ رہے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے حق میں، ان کی فیور میں جاتی ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، یہ سب سچ ہے اور حق ہے۔ یہ وہاں پر حقیقتاً آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے تورات کے اندر بیان کی۔ ہمیں ان کے جتنی بھی صفات تورات کے اندر آئی ہیں انہیں چھپانا چاہیے، نہ کہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تورات کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تورات کے اندر آئی ہوئی تمام ان چیزوں کو جو ان کے حق کے اندر ہیں، جو ان کی صفات کمالات کو بیان کر رہی ہیں، ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات پر تمہیں عقل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو تقویت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں جانتے تم اس بات کو؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو ظاہر ہے، کھلی ہوئی ہے، اور ہر اس چیز سے واقف ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام جتنی بھی مکر و فریب ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین اسلام عطا کیا، نبوت عطا کی، شان اور مقام عطا کیا، اللہ کی ذات ان کے لیے سب کچھ اس دنیا میں عیاں کر سکتی ہے اور انہیں اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران بنا سکتی ہے۔